کیا سیز فائر کے بعد انڈیا نے وائلیشن جنگ کی ہے اور بہاولپور میں سیز فائر کے بعد بھی ڈرون نظر آئے؟ یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جنگ بندی کے بعد کیا حملے دوبارہ ہوئے ہیں نہیں ہوئے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور آئندہ جو مذاکرات ہیں اس میں کیا کیا باتیں شامل ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان اس وقت کہاں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور ایک لیڈیز پائلٹ جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے جو رافیل اڑا رہی تھی۔ کیا یہ حقیقت ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ایک لیڈیز کے بارے میں بڑی باتیں متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ ایک لیڈیز پائلٹ ہے جو رافیل اڑا رہی تھی، رافیل طیارہ اڑا رہی تھی، وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ تو اس کے لیے تقریباً جو بتایا جا رہا ہے تو وہ خبریں جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ فیک ہیں۔ تو زیادہ تر یہی باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ خبریں فیک ہیں، نہیں تو پاکستان کی ہماری جو افواج ہے انہوں نے جیسے انٹرنیشنل میڈیا سے جو ہماری افواج کے افسران ہیں انہوں نے گفتگو کی، وہاں پر بھی وہ بات کرتے یا اسے میڈیا پر لے کے آتے۔ تو یہ آج کا یہ دور تو نہیں ہے کہ کسی بات کو چھپایا جا سکے، تو لہٰذا یہ باتیں جو ہیں وہ پتہ چلا ہے کہ یہ فیک نیوز تھی جو چلائی گئی ہے، نہیں تو ابھی جنگ بندی کے بعد ہی جو ہے اس کا پتہ چل جاتا کہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد بھی یہ بات سامنے آ سکتی تھی، مگر جنگ بندی ہوئے کو بھی تقریباً 12-13 گھنٹے گزر چکے ہیں مگر کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ تو اس کے بعد ناظرین، جو سیز فائر کے بعد کیا انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے، اور یہ جو ڈرون کا معاملہ ہے کہ بہاولپور میں اڑ رہے ہیں اور یہ جو انڈیا ہے اس نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، تو متعدد جو اپنا سینئر اینکر ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو ڈرون ہے یہ گزشتہ روز تقریباً 4-4:30 بجے جنگ بندی ہوئی ہے، اس سے پہلے کے اڑائے گئے ڈرونز ہیں جو اب جو گر رہے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹری 6-7 گھنٹے تک بیٹری ہوتی ہے، وہ کام کرتی ہے، تو وہ رات گر رہے ہیں، صبح کے وقت گر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آئندہ جو ڈرون کوئی آئیں گے تو ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ انڈیا خلاف ورزی جو سیز فائر ہوا ہے اس کی کر رہا ہے۔ وہ کہاں پر کر رہا ہے؟ وہ ناظرین کر رہا ہے LOC پر، اور باقاعدہ جو ہمارے چینل ہیں انہوں نے بھی خبریں دی ہیں کہ LOC پر جو شہری جو LOC کے نزدیک ہیں ان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، اور جن کی اب تک تعداد جو ہے 47 ہو چکی ہے لوگوں کی شہادتوں کی، تو وہ جو ہے گائے بگائے وہ جاری رکھتا ہے۔ LOC پر وہ جو ہے وہ باز نہیں آتا، بلا اشتعال فائرنگ اس کی جاری رہتی ہے۔ تو یہ آئندہ جو 12 مئی کو مذاکرات کی ڈیٹ فکس کی گئی ہے DGMOs کے مابین ہوگی، تو اس میں یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ جو LOC کی خلاف ورزی ہے اس کے بارے میں بھی طے ہونا چاہیے، اور سندھ طاس جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں بھی پاکستان کیا باتیں آگے رکھتا ہے، کیا پاکستان یہ بات منوا پائے گا کہ انڈیا باقاعدہ اعلان کرے کہ ہم نے سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے۔ تو یہ 12 مئی میں کچھ ٹائم باقی ہے، تو یہ آنے والے وقت پر چھوڑتے ہیں کہ کیا باتیں طے ہوتی ہیں اور کیا انڈیا یہ سندھ طاس معاہدے کے
لیے اعلان کرے گا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ واپس لے لیا ہے اور سندھ طاس معاہدہ جیسے تھا اسی حالت میں بحال کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے نجی چینل پر جو ہے یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ نام نہیں بتایا گیا، تو ایک افسر کے نام اس طرح کہا گیا کہ ایک افسر، انڈیا کے ایک افسر کا کہنا ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں جو ہے سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، تو یہ آنے والے وقت پر دیکھتے ہیں کہ کیا طے ہوتا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ بحال کرایا جا سکے گا، اور کیا مودی جو ہے وہ سیز فائر پر مستقل عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ہم آنے والے وقت پر چھوڑتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے افواج کا شکریہ ادا کیا ہے اور خصوصاً آرمی چیف کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ تو ہماری طرف سے تمام تینوں افواج کے سربراہان کا شکریہ، اور جس نے اس جنگ میں حصہ لیا ان کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص ایئر فورس کے جوانوں کو ہمارا سلام ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام سربلند کیا اور ہمیں پوری دنیا میں سرخرو کر دیا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین جو خبریں ہیں عمران خان کے بارے میں، یہ 2-4 دن جنگ کے جو تھے اس دوران میں خبریں آتی رہیں۔ علی امین گنڈا پور نے جو اپلیکیشن پرول پر رہا کرانے کی دی تھی وہ اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ عمران خان کو محفوظ مقام پر شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ بھی جو ہے کوئی مصدقہ کسی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ تو اب جو ملاقات کا ٹائم آئے گا منگل کے روز یا جمعرات کے روز، جس روز یعنی ملاقات کرائی جاتی ہے، تو کسی کی بھی ملاقات اگر ہوگی تو ساری کنفرمیشن ہو جائے گی کہ عمران خان اس وقت کہاں ہیں اور یا کہاں انہیں شفٹ کیا گیا ہے، یہ ساری خبریں سامنے آ جائیں گی۔ اور جب تک ملاقات نہیں ہوتی تو یہ جو متضاد خبریں ہیں ان کی کوئی ایسی تصدیق سامنے نہیں آ رہی کہ عمران خان اس وقت کہاں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔